میں یہ شادی نہیں کر سکتی پھپھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ یاسمین کے کانپتے ہوئے ہاتھ پھپھو کے سامنے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھاری کامدار دوپٹے پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ رحم؟ کیسا رحم یاسمین؟ پھپھو نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ پیچھے دھکیلے۔ ان کا چہرہ غصے اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ باہر بارات دروازے پر کھڑی ہے، نیچے تمام رشتہ دار اکٹھے ہیں، اور تم یہاں مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ لیکن پھپھو، ندا کی جگہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ یاسمین کی آواز سسکیوں میں دب رہی تھی۔ وہ بارات سے صرف 2 گھنٹے پہلے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے اس طرح کی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ قصور تمہارا نہیں، میری قسمت کا ہے۔ پھپھو نے نوچنے ہوئے انداز میں اس کے بازو کا دبوچا اور غصے سے پھنکاری۔ اگر آج بارات بغیر دلہن کے لوٹ گئی تو اس محلے میں، اس خاندان میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے۔ میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح پال کر بڑا کیا ہے یاسمین۔ آج جب میری عزت اور خاندان کی آبرو کا سوال ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ کیا یہی صلہ دے رہی ہو تم میرے احسانوں کا؟ یاسمین نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ اسی گھر میں ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ صبح سے شام تک گھر کا سارا کام کاج کرنا، پھپھو کی کڑوی باتیں سننا اور خاموشی سے اپنے آنسو پینا ہی اس کا مقدر بن چکا تھا۔ لیکن اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پھپھو کی بیٹی کا گناہ اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا میں آکسیجن ختم ہو چکی ہو۔ بیڈ پر پھیلا ہوا عروسی لباس یاسمین کو کسی کفن کی طرح لگ رہا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے زیورات اسے پاؤں کی زنجیریں محسوس ہو رہے تھے۔ پھپھو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، یاسمین نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے کہا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ علی رضا صاحب ایک بہت بڑے اور غصیلے انسان ہیں۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ندا بھاگ گئی ہے اور آپ میری شادی ان سے کرا رہی ہیں تو وہ ہم سب کو تباہ کر دیں گے۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تم بس اپنا منہ بند رکھنا، پھپھو نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تم گھونگھٹ نکال کر خاموشی سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کر دینا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت میری عزت بچاؤ۔ ابھی پھپھو کے جملے پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک شدید جھٹکے کے ساتھ کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھپھو گھبرا کر پیچھے ہٹیں اور یاسمین کا دل خوف سے دھک سے رہ گیا۔ میرون رنگ کی مہنگے زری کے کام والی شیروانی میں ملبوس علی رضا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ اندر طوفان آ چکا ہے۔ اس کی تیز اور غضب بھری نگاہیں سیدھی پھپھو کے چہرے پر جمیں۔ کون سا سچ چھپانے کی باتیں ہو رہی ہیں آنٹی؟ علی رضا کی آواز اتنی بھاری اور سرد تھی کہ کمرے کی فضا ساکت ہو گئی۔ پھپھو کا رنگ زرد پڑ گیا، ان کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ علی بیٹا، تم اوپر کیوں آ گئے؟ نیچے تو بارات نیچے ہی ہے، علی رضا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کسی قسم کا پچھتاوا تھا اور نہ ہی کوئی لچک، صرف ایک سرد مہری تھی۔ اور میں جانتا ہوں کہ ندا کہاں ہے۔ وہ 2 گھنٹے پہلے اپنے عاشق کے ساتھ جا چکی ہے۔ پھپھو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، علی، تمہیں کس نے بتایا؟ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کس نے بتایا، علی رضا نے کاٹدار لہجے میں کہا، اور ان کی بات کاٹ دی۔ اہم یہ ہے کہ علی رضا کو دھوکہ دینے کی جرت اس گھر میں کس نے کی؟ تم لوگوں نے سوچا تھا کہ میں باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تمہارے ڈرامے کا انتظار کروں گا؟ بیٹا، خدا کے لیے معاف کر دو، میری بیٹی نے ہمارا سر جھکا دیا، ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ پھپھو رو پڑی۔ مجھے تم لوگوں کے ڈرامے یا آنسوؤں میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آنٹی، علی رضا کی آواز میں ایک اندیکھی گرج تھی۔ باہر 100 سے زائد معزز مہمان بیٹھے ہیں، جن میں شہر کے بڑے تاجر اور میرے بزنس پارٹنرز شامل ہیں۔ میری گاڑیوں کا قافلہ باہر کھڑا ہے۔ میں یہاں سے دلہن کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میری عزت کا سوال ہے اور آپ کو یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر پھپھو کو دیکھا، پھر اپنی برفیلی غضبناک نگاہیں یاسمین کے لرزتے ہوئے وجود پر جما دیں۔ یاسمین جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، علی رضا کی نظر پڑتے ہی اندر تک کانپ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی انسان کی آنکھوں میں اتنی سختی اور سرد مہری نہیں دیکھی تھی۔ آنٹی، آپ فوراً نیچے جائیں اور نکاح خوان کو بلائیں۔ نکاح ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں ہوگا۔
علی رضا نے یاسمین کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایسی حاکمیت تھی جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ علی، لیکن یہ یاسمین ہے، پھوپھو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ علی رضا نے یاسمین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نگاہیں یاسمین کی سسکیوں اور بہتے آنسوؤں کو پوری طرح نظر انداز کر رہی تھیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دلہن کون ہے، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ علی رضا کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ مجھے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی آج کوئی کر سکتا ہے۔ وہ یاسمین کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی پرکشش لیکن ہراساں کر دینے والی شخصیت یاسمین پر چھا چکی تھی۔ جلدی سے یہ دوپٹہ درست کریں اور دلہن بن کر تیار ہو جائیں، 2 منٹ میں نکاح خوان اوپر آ رہا ہے، علی رضا نے اپنے مخصوص کاٹدار لہجے میں کہا۔ یاسمین کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اپنے مستقبل کی تباہی کا سوچ کر اس کے اندر سے ایک آخری چیخ ابھری۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے سرخ دوپٹے کے کونے کو مٹھی میں بھینچ لیا اور دھندلائی ہوئی آنکھوں سے علی رضا کی طرف دیکھا۔ لیکن میں یہ یاسمین نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک مجبور یتیم لڑکی ہے، کوئی شطرنج کا پیادہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے یہ ادھورے الفاظ نکلے، علی رضا نے اپنی سرخ ہوتی غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسی خوفناک دھمکی تھی جس نے یاسمین کے گلے میں ہی اس کے الفاظ کا دم گھونٹ دیا۔ علی رضا کا چہرہ بالکل قریب تھا۔ اس کے ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں واضح بتا رہی تھیں کہ اگر یاسمین نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو اس کا انجام بہت ہولناک ہوگا۔ ایک لفظ اور نہیں۔ علی رضا کی سرد آواز کسی تیز دھار چھری کی طرح یاسمین کے دل پر لگی۔ یاسمین کا دل دہشت سے دہل گیا۔ اس کے قدم پیچھے کو ہٹے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس انسان کے سامنے التجا کرنے، رونے دھونے یا انکار کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس کی بولنے کی تمام صلاحیت جیسے سلب ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر فوراً اپنی نظریں نیچے جھکا لیں اور خاموشی سے سر جھکا کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یاسمین، ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، کچن میں ہی جم کے بیٹھ گئی ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہی باہر کتنا کام پڑا ہے؟ ندا کی تیز آواز کچن کے دروازے پر گونجی تو یاسمین نے جلدی سے گرم توا چولہے سے اتارا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں اور سوتی دوپٹہ کندھے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ بس ندا باجی، روٹیاں بن گئی ہیں، میں برتن دھونے ہی لگی تھی، یاسمین نے دھیمی اور معذرت خواہانہ آواز میں کہا۔ روٹیاں بن گئی ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ نا، مجھے اپنے ناخن فائل کرنے ہیں۔ امی کو بولا بھی تھا کہ صفائی کے لیے کوئی الگ ماسی رکھ لیں، مگر انہیں تمہاری مفت کی خدمت سے فرصت ملے تو کچھ سوچیں۔ ندا نے ناک منہ چڑھا کر اپنے تراشیدہ ناخنوں کو دیکھا اور بغیر کسی جواب کا انتظار کیے کچن سے باہر نکل گئی۔ یاسمین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے سالن کا پیالہ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ یاسمین کے ماں باپ کو ایک سڑک حادثے میں بچھڑے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ والدین کی اچانک وفات کے بعد اس کے سر پر چھت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ پھوپھو نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ تو دے دی تھی، لیکن اس پناہ کی قیمت یاسمین کو دن رات محنت کر کے چکانی پڑتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر پورچ کی صفائی سے لے کر رات کے برتن دھونے تک گھر کا تمام بوجھ اسی کے نازک کندھوں پر تھا۔ پھوپھو اور ندا کے لیے وہ گھر کی بچی نہیں بلکہ ایک ایسی مفت کی ملازمہ تھی جس کا کام صرف حکم ماننا تھا۔ یاسمین، ذرا ادھر آؤ، پھوپھو کی آواز صحن سے آئی۔ وہ برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ یاسمین سالن کا پیالہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر ان کے پاس پہنچی۔ جی پھوپھو، دیکھو آج شام کو علی رضا صاحب آ رہے ہیں، پھوپھو نے سنجیدگی سے کہا۔ کچن کا سارا کام وقت پر ختم ہونا چاہیے، چائے کے ساتھ بسکٹ اور نمکین کا انتظام ٹھیک سے رکھنا، اور ہاں، تم سامنے مت آنا، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، تیرے پھوپھا مرحوم کے شریک کار ہیں اور اب وہی ہمارا کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ بڑے سخت مزاج انسان ہے، کوئی بدنظمی دیکھ لی تو باتیں سننا پڑیں گی۔ جی پھوپھو، میں سب دیکھ لوں گی، یاسمین نے سر جھکا کر کہا۔ علی رضا، یہ نام یاسمین کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس نام کے ساتھ ایک عجیب سی ہیبت وابستہ تھی۔ جب سے اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اس نے علی رضا کو صرف دور سے دیکھا تھا۔ شام کے 5 بجے جب باہر پورچ میں ایک سیاہ چمکتی ہوئی بڑی گاڑی آ کر رکی تو یاسمین نے کچن کی کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے چپکے سے باہر جھانکا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور گرے رنگ کے شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے علی رضا باہر نکلا۔
اس کا قد کاٹ جاندار اور ڈیل ڈول پروکار تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا روب اور غصہ رہتا تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھیں کہ اسے اپنے وقت کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا پسند نہیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ علی رضا کی بھاری اور روبدار آواز کچن تک صاف سنائی دی۔ وعلیکم السلام علی بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ پھپھو کی آواز میں عجیب سی خوش آمدی نرمی آ گئی تھی۔ ندا، ذرا علی کے لیے چائے کا کہو۔ یاسمین کچن میں واپس مڑی اور جلدی جلدی چائے کی کیتلی چولہے پر چڑھا دی۔ اس کا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ علی رضا کوئی ایسا شخص ہے جس کے سامنے بولنا تو دور سانس لینا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ندا نے برآمدے میں جا کر نہایت پیار اور بناوٹ سے پوچھا۔ علی رضا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھی۔ اس نے ندا کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں جواب دیا، میں ٹھیک ہوں آنٹی، انکل کے انتقال کے بعد جو قانونی کاغذات باقی تھے میں نے وہ سب تیار کروا لیے ہیں، آپ کو صرف یہاں دستخط کرنے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ تم نے اس مشکل وقت میں ہمارے کاروبار کو سنبھالا ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ پھوپھو نے کہا، میں کوئی احسان نہیں کر رہا آنٹی۔ علی رضا کی آواز میں وہی دو ٹوک پن تھا۔ انکل نے میرے ساتھ بہت ایمانداری سے کام کیا تھا، میں صرف ان کا حق ان کے گھر والوں تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن مجھے کاروبار میں ذرا سی بھی لاپرواہی پسند نہیں ہے۔ آئندہ ہفتے سے میں باقی حساب کتاب کی رپورٹ بھی بھیج دوں گا۔ کچن میں کھڑی یاسمین نے چائے کپوں میں نکالی اور ٹرے میں سجائی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ یاسمین، چائے ہو گئی؟ چلو جلدی باہر لاؤ۔ پھوپھو نے کچن کی طرف دیکھ کر آواز لگائی۔ یاسمین نے گہری سانس لی، اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر درست کیا اور ٹرے سنبھال کر باہر برآمدے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی نظریں بالکل نیچے جھکا رکھی تھیں۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ علی رضا فائل کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ یاسمین نے خاموشی سے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور کپ علی رضا کی طرف بڑھایا۔ چائے؟ یاسمین کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ علی رضا نے فائل سے نظریں ہٹا کر ایک لمحے کے لیے ٹرے پکڑنے والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی نظریں یاسمین کے سادہ لباس، کانپتی ہوئی انگلیوں اور خوف سے لرزتے ہوئے وجود پر پڑیں۔ علی رضا کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں ابھرے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا اور دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکریہ، علی رضا نے مختصر سا کہا۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا اور سرد تھا کہ یاسمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور جلدی سے قدم بڑھاتی ہوئی کچن میں واپس آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا خدا، یہ انسان کتنا سخت ہے، اس کی نظروں میں کتنی سرد مہری ہے، یاسمین نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے علی رضا کے جانے کی آوازیں آئیں۔ آنٹی، میں اب چلتا ہوں، کاغذات پر دستخط کر کے مجھے کل تک پہنچا دیجیے گا۔ علی رضا کی پروکار آواز آئی۔ ٹھیک ہے علی بیٹا، اپنا خیال رکھنا، پھوپھو نے کہا۔ گاڑی کے چلے جانے کے بعد ندا غصے سے کچن میں داخل ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس طرح ڈرے ہوئے چوہے کی طرح چائے لے کر جاؤ؟ ندا نے یاسمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ علی بھائی نے تمہیں ایسے دیکھا جیسے تم اس گھر کی کوئی معمولی نوکرانی ہو۔ ندا باجی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، یاسمین نے صفائی دینی چاہی۔ تمہیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری یہ مظلوم شکل ہی کافی ہے، ندا نے چڑھ کر کہا۔ وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے سامنے تھوڑا ڈھنگ سے آیا کرو۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بات کرنے آئے تھے، تم بیچ میں پتہ نہیں کیوں ٹپک پڑی۔ یاسمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے سنک میں پڑے برتن دھونا شروع کر دیے، لیکن اس کے ذہن میں علی رضا کا وہ سرد اور تحکمانہ چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی جس کی کل کائنات پھپھو کے گھر کا یہ چھوٹا سا کچن اور ایک اندھیرا کمرہ تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص جس کے ایک جملے سے پورا کمرہ خاموش ہو جاتا تھا، جس کے سامنے پھپھو جیسی سخت عورت بھی دب کر بات کرتی تھی اور جس کے نام سے وہ خود دور بھاگتی تھی، وہی انسان ایک دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اور اس کی تقدیر کا سب سے بڑا فیصلہ بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ صرف 6 ماہ بعد
اسی پھپھو کی بیٹی کی جگہ اسے اسی سرد اور جابر انسان کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی اس کے نام کرنی پڑے گی۔ قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ یاسمین کی زبان سے کیسے نکلے تھے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نکاح خواں کے بولے گئے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن ان میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کسی نئی زندگی کی امید۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر پھیلا ہوا اس کا سرخ عروسی جوڑا کسی بھاری بوجھ کی طرح اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ شیشوں کے پار رات کے اندھیرے میں سڑک کے لائٹ پول تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے اور گاڑی کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ یاسمین کو اپنے ہی دل کی تیز دھڑکن اور سانسوں کی سنسناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ علی رضا اس کے برابر میں بیٹھا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ وہ بالکل سیدھا، بغیر کسی تاثر کے سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پورے سفر کے دوران ایک بار بھی مڑ کر یاسمین کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی تسلی کا لفظ، نہ غصے کا اظہار، بس ایک گہری دم گھونٹنے والی خاموشی۔ یاسمین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا رومال سختی سے بھینچ لیا۔ اس کا ہر لمحہ شدید خوف میں گزر رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک تو وہ پھپھو کے گھر کے کچن میں برتن دھو رہی تھی، اور اب وہ اس شخص کی بیوی بن کر اس کے ساتھ جا رہی تھی جس کی ایک نظر کا خوف ہی لوگوں کو خاموش کر دیتا تھا۔ خدا جانے ندا نے اپنے عشق کی خاطر بھاگ کر میرے کس گناہ کی سزا مجھے دلوائی ہے، یاسمین نے دل ہی دل میں سوچا اور چپکے سے آنسو پونچھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک وسیع اور شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ خود بخود کھل گیا اور گاڑی اندر ایک خوبصورت کشادہ پورچ میں داخل ہوئی۔ ہر طرف شاندار روشنی کا انتظام تھا اور سامنے ایک اونچی محل نما حویلی کھڑی تھی۔ گاڑی رکتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے باہر نکل کر دروازہ کھولا۔ علی رضا پہلے باہر نکل آیا اور بغیر رکے یاسمین کا انتظار کیے بغیر سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یاسمین لرزتے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ اپنے بھاری جوڑے، زری کے دوپٹے اور اونچی ہیل کے ساتھ چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میڈم، آپ ادھر تشریف لائیے، ایک درمیانی عمر کی باوقار ملازمہ نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا۔ یاسمین نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بنگلے کے اندر کا ماحول اتنا پرتعیش تھا کہ یاسمین کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ قیمتی فانوس، سنگ مرمر کا چمکتا فرش اور دیواروں پر لٹکتی ہوئی مہنگی پینٹنگز، لیکن اس تمام شان و شوکت کے باوجود وہاں ایک عجیب سی ویرانی اور سردی کا احساس تھا، جیسے اس گھر کی اینٹوں میں بھی جذبات نہ ہوں۔ ملازمہ نے اسے دوسری منزل پر واقع ایک بڑے کمرے کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ میڈم، یہ صاحب کا کمرہ ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ یاسمین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ بے حد وسیع اور خوبصورت تھا۔ سیاہ اور سرمئی رنگ کی تھیم پر بنے اس کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر سجی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑا کنگ سائز بیڈ تھا اور ایک طرف شیشے کی بڑی ڈریسنگ ٹیبل۔ علی رضا پہلے سے کمرے میں موجود تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ یاسمین کے داخل ہوتے ہی اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، مگر مڑا نہیں۔ اس نے بالکل سکون سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر احتیاط سے ہینگر پر لٹکا دیا۔ اب وہ سفید قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی کلائی سے مہنگی برانڈڈ گھڑی کھولی اور ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر رکھ دی۔ گھڑی کی ہلکی سی ٹک کی آواز کمرے کی خاموشی میں واضح گونجی۔ یاسمین دروازے کے پاس ہی سہم کر کھڑی رہی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ کسی بھی بپھرے ہوئے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ پھر علی رضا آہستہ سے پلٹا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ قمیض کی جیبوں میں ڈال لیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے بدلہ لینے یا کوئی احسان کرنے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ علی رضا نے انتہائی دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اس کی آواز کا ہر لفظ کمرے میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ یاسمین نے بے اختیاری میں اپنی پلکیں جھکا لیں۔ مجھے اپنی عزت عزیز تھی جو تمہاری کزن ندا نے نیلام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں ندا کے نام پر ایک ذرا سی سختی آئی۔ علی رضا کی زندگی میں فیصلے حالات نہیں کرتے، میں خود کرتا ہوں۔ آج اگر میں بغیر دلہن کے اس گھر میں واپس آتا تو لوگوں کے سوالات میری اور میرے خاندان کی آبرو کی دھجیاں اڑا دیتے۔ میں نے صرف اس رسوائی کو روکنے کے لیے تمہیں اس گھر میں لانے کا فیصلہ کیا۔ یاسمین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے سرخ گال پر ڈھلک گیا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ علی رضا نے اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا مگر اس کے چہرے کی سختی کم نہ ہوئی۔ اس گھر میں تمہیں تمہارا پورا احترام ملے گا، اس نے نپے تلے انداز میں بات جاری رکھی۔ جو کچھ اس گھر کی مالکن کا حق ہوتا ہے
وہ سب تمہیں بغیر مانگے ملے گا۔ کوئی تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، نہ ہی تم پر کوئی زبردستی کی جائے گی۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی برفیلی نگاہیں یاسمین کے جھکے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ لیکن مجھ سے کسی جذباتی وابستگی کی امید مت رکھنا۔ اس کے آخری الفاظ کسی تیز دھار آری کی طرح ہوا کو چیرتے ہوئے یاسمین کے دل پر لگے۔ ہماری شادی صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے اور معاشرے کی نظروں تک محدود ہے۔ نہ تم میری زندگی میں دخل دینے کی کوشش کرنا اور نہ ہی میں تمہاری آزادی پر پابندی لگاؤں گا۔ ہم اس چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ اگر یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو تو تمہارے لیے اس گھر میں رہنا آسان ہوگا۔ یہ کہہ کر علی رضا نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور بغیر یاسمین کے کچھ بولنے کا انتظار کیے پروقار قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ہلکے سے کلک کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو یاسمین کی ٹانگوں کی طاقت جیسے ختم ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کے کنارے پر ڈھیلی پڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ علی رضا ظالم نہیں تھا، اس نے سوچا۔ اگر وہ ظالم ہوتا تو شاید اس پر غصہ نکالتا، اسے ذلیل کرتا یا ندا کا بدلہ اس سے لیتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اسے احترام کا وعدہ دیا تھا، تحفظ دیا تھا، مگر اس احترام کے بدلے اس نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے عبور کرنا ناممکن لگتا تھا۔ یاسمین نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے اتارا اور گود میں رکھ لیا۔ کمرے کی جھلملاتی روشنیوں میں وہ خود کو پہلے سے بھی زیادہ اکیلی اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے سیاہ آسمان کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ اب اس بندھن کا مستقبل کیا ہوگا۔ نکاح کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں یاسمین نے اس عظیم الشان پرسکون بنگلے میں اپنی ایک خاموش دنیا بسا لی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ڈائننگ ہال، کچن اور بیٹھک کو اپنی دیکھ بھال سے نکھارتی۔ ملازمین شروعات میں ہچکچاتے تھے، لیکن یاسمین کی نرم خوئی اور خاموش طبع نے جلد ہی سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ گھر کے ہر کونے کا خیال رکھتی، لیکن اپنی حدود سے کبھی باہر نہ نکلتی۔ علی رضا اور اس کے درمیان گفتگو اب بھی چند رسمی جملوں سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ صبح وقت پر دفتر چلا جاتا اور اکثر دیر رات لوٹتا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی 2 الگ جزیروں کی طرح تھے، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی تھی۔ یاسمین کے دل سے علی رضا کا وہ ہولناک خوف اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، کیونکہ علی رضا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا تھا۔ اس نے کبھی یاسمین پر بلا وجہ غصہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس پر کوئی حکم چلایا تھا، بس ایک پروقار اور سرد فاصلہ قائم رکھا تھا جسے یاسمین نے بھی قبول کر لیا تھا۔ ایک دوپہر جب علی رضا گھر کے عقبی حصے میں واقع اپنے اسٹڈی روم میں اہم فائلز دیکھ رہا تھا، کیونکہ طبیعت کی کچھ ناسازی کی وجہ سے وہ اس دن دفتر نہیں گیا تھا، اچانک مرکزی دروازے پر زبردست شور ابھرا۔ یاسمین جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ شام کی چائے کے لیے برتن سیٹ کر رہی تھی، گھبرا کر باہر نکل آئی۔ ہال کے وسط میں پھپھو کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ غصے، کڑواہٹ اور حسد سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی تھا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ پھپھو کی نظریں بنگلے کے چمکتے سنگ مرمر، قیمتی فانوسوں اور سلیقے سے سجی دیواروں پر پڑیں تو ان کی آنکھوں میں زہر اور بھی گہرا ہو گیا۔ پھپھو، آپ؟ یاسمین نے حیرت اور گھبراہٹ کے عالم میں چند قدم آگے بڑھائے۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ اتنے بڑے محل میں آ کر اپنے پرانے گھر والوں کو بھول جاؤ گی۔ پھپھو کی تیز اور زہریلی آواز پورے کشادہ ہال میں گونج اٹھی۔ پھپھو، آپ بیٹھیں، میں ملازم سے کہتی ہوں چائے لاتا ہے۔ یاسمین نے نظریں جھکا کر مؤدب انداز میں کہا۔ مجھے تیرے ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ پھپھو نے جھٹکے سے یاسمین کی طرف بڑھتا ہاتھ پرے دھکیلا۔ تو اب اتنے بڑے بنگلے کی مالکن بن گئی ہے نا، تجھے ہماری کیا پرواہ؟ مگر مجھے سب پتہ چل چکا ہے یاسمین، تو نے کتنی صفائی سے اپنا کھیل کھیلا ہے۔ یاسمین نے تذبذب اور تکلیف سے ان کی طرف دیکھا۔ پھپھو، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ پھپھو نے ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے ندا کو ورگلایا تھا نا، تم ہی اس کے کان بھرتی تھی نا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے تاکہ جب شادی کے وقت کوئی نہ رہے تو تم جا کر اس کی جگہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے تو پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تو وہ سانپ ہے جسے میں نے اپنے گھر میں پالا تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیے پھپھو۔ یاسمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے گالوں کو پونچھنے لگی۔ میں نے ندا باجی سے کچھ نہیں کہا، مجھے تو خود اس دن کچھ خبر نہیں تھی۔ جھوٹی مکار! پھپھو نے انگلی اٹھا کر اسے للکارا۔ تیرے دل میں شروع سے حسد تھا
کہ میری بیٹی اتنے امیر اور بااثر شوہر کے گھر جا رہی ہے۔ تو نے اسے اکسایا، اس کے دماغ میں زہر بھرا اور خود مسکین بن کر علی رضا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آج میری بیٹی کا کہیں پتہ نہیں ہے، محلے والے مجھ پر باتیں بناتے ہیں، اور تو یہاں اس محل میں ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ تو نے میری بیٹی کا حق مار کر اپنا گھر بسایا ہے۔ یاسمین کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اپنے آنسوؤں کے۔ اس کے دل میں وہی پرانا خوف اور بے بسی لوٹ آئی جو پھوپھو کے گھر میں اس کی روح کو زخمی کرتی تھی۔ وہ خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اس کی سسکیاں ہال میں گونج رہی تھیں۔ بس کیجیے آنٹی، ایک دم تحکمانہ گرجدار اور پروقار آواز نے ہال میں گونجی۔ پھوپھو کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ یاسمین نے سسکتے ہوئے چونک کر سر اٹھایا۔ اسٹڈی روم کا لکڑی کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہاں سے علی رضا باہر نکل رہا تھا۔ اس نے سیاہ قمیض شلوار زیبتن کر رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ سختی اور ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں واضح بتا رہی تھیں کہ وہ ایک ایک لفظ سن چکا ہے۔ پھوپھو کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ان کی اونچی آواز وہیں دم توڑ گئی۔ علی بیٹا، تم گھر پر تھے؟ علی رضا نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا یاسمین اور پھوپھو کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سیاہ غضبناک آنکھیں پھوپھو کے چہرے پر جمی تھیں۔ میری موجودگی میں میری بیوی پر الزام تراشی کرنے کی جرت کس نے دی آپ کو؟ علی رضا کا لہجہ مدھم تھا، لیکن اس میں ایک ایسا سرد ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی شخص کو اندر تک لرزا دے۔ علی، تم جانتے نہیں ہو اس لڑکی کو۔ پھوپھو نے لڑکھڑاتی زبان سے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ اس نے میری بیٹی ندا کا دماغ خراب کیا تھا۔ یہ شروع سے اسے حسد کرتی تھی۔ میں نے کہا نا، بس کیجیے۔ علی رضا نے دھیمے مگر گرجدار انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایسی حاکمیت تھی کہ پھوپھو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ جس بیٹی کی مظلومیت کا ڈھنڈورا یہاں پیٹنے آئی ہیں، اس کی سچائی سناؤں آپ کو؟ علی رضا نے اپنی قمیض کا آستین درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یاسمین نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی بیٹی ندا کے فرار ہونے کی خبر مجھے نکاح سے ایک دن پہلے ہی مل چکی تھی۔ یہ سنتے ہی ہال میں شدید سکوت طاری ہو گیا۔ یاسمین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر علی رضا کی پشت کو دیکھا۔ پھوپھو کے پاؤں تلے سے گویا زمین نکل گئی۔ کیا؟ پھوپھو کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہاں۔ علی رضا کی آنکھوں میں شدید ناگواری ابھری۔ مجھے 24 گھنٹے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ جانے کا منصوبہ بنا چکی ہے، اور وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ میرے پاس اتنی طاقت اور وسائل تھے کہ میں اسے وہیں سے بن بلائے واپس لا سکتا تھا یا آپ کے خاندان کو تماشا بنا سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی، صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شریک کار یعنی آپ کے شوہر کی عزت کا پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے صرف آپ کا بھرم رکھنے کے لیے اس دن خاموشی سے بارات لے کر آیا۔ پھوپھو کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آپ نے سوچا کہ میں ناواقف تھا؟ علی رضا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی پرعزم نگاہیں پھوپھو کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ میں نے اس دن یاسمین سے شادی کی کیونکہ مجھے اپنے خاندان اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی، لیکن یاسمین اس گھر میں کسی مجبوری یا کسی کے احسان کے تحت نہیں، میری عزت بن کر آئی ہے۔ یہ اس گھر کی مالکن ہے، علی رضا کی بیوی ہے۔ یاسمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے بہتے آنسو وہیں تھم گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے کسی کو اس طرح ڈھال بنتے دیکھا تھا۔ آج کے بعد علی رضا کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر پھوپھو کو خبردار کیا۔ اگر میں نے یاسمین کے خلاف ایک لفظ بھی سن لیا یا آپ نے اس پر کوئی سچا یا جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ اب اس پر اٹھنے والی ہر انگلی کا جواب مجھے دینا ہوگا، اور علی رضا کا جواب کیسا ہوتا ہے یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ پھوپھو کے پاس بولنے کے لیے اب کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ ان کی تمام چالاکیاں اور حسد علی رضا کے اس ایک سچ کے سامنے خاک میں مل چکا تھا۔ وہ شدید ندامت اور خوف کے عالم میں اپنے بیٹے کا بازو پکڑ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹیں اور بغیر کچھ کہے بھاگتے ہوئے بنگلے سے باہر نکل گئیں۔ یاسمین ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کا ذہن علی رضا کے الفاظ کو بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ یاسمین اس گھر میں میری عزت بن کر آئی ہے۔ علی رضا نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ یاسمین کے گال ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھے اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی رضا کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری اور فاصلہ لوٹ آیا تھا، لیکن اس بار اس کے پیچھے کوئی غصہ یا تحقیر نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سائبان تھا۔ آئندہ اگر وہ اس گھر میں آئیں
تو ملازمین کو منع کر دینا کہ وہ انہیں اندر نہ آنے دیں۔ علی رضا نے بغیر کسی جذباتی ابھار کے ایک عام سے انداز میں کہا۔ یاسمین نے اپنے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی۔ علی رضا نے اس کے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر بغیر کچھ مزید کہے پروقار قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہوا تو یاسمین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آج پہلی بار شادی کے اتنے ہفتوں بعد اس کے دل سے وہ ہولناک خوف پوری طرح ختم ہو چکا تھا جو اسے علی رضا کی ذات سے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اس سے کسی جذباتی وابستگی کا وعدہ نہیں کیا تھا، وہ ان دونوں کے درمیان ایک برفیلی دیوار قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کوئی ظالم یا جابر شخص نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا تھا، جو بے گناہ کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا تھا۔ یاسمین کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ علی رضا شاید اس سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس کا محافظ ضرور تھا، اور اس سچائی کی پہلی کرن نے یاسمین کی زندگی کی تمام تیرگی کو امید کی ایک نئی روشنی سے بھر دیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا اور رات ہوتے ہوتے فضا میں ایک عجیب سی یکبستہ خنکی کھل چکی تھی۔ یاسمین دوپہر ہی سے جسم میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور سستی محسوس کر رہی تھی، لیکن اپنی پرانی عادت کے مطابق اس نے کسی سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے گھر کی دیکھ بھال میں لگی رہی۔ رات کے 8 بجتے ہی اس کا جسم بخار کی شدید حرارت سے تپنے لگا، سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں اور ٹانگوں میں اتنی نقاہت آ چکی تھی کہ ڈائننگ روم سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ طے کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچ لیا، لیکن بخار کی زبردست تپش نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا اور چند ہی منٹوں میں وہ شدید غنودگی کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے جب علی رضا اپنے معمول کے مطابق دن بھر کی تھکن سے چور ہو کر اسٹڈی روم سے نکل کر کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں گہرا اندھیرا اور ایک عجیب سا سکوت تھا جس میں صرف یاسمین کے تیز اور بے ترتیب سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ علی رضا چونک کر آگے بڑھا اور سائڈ لیمپ روشن کیا۔ زرد مدھم روشنی پھیلی تو اس کی نظریں بستر پر پڑیں۔ یاسمین کے گال بخار کی شدت سے تمتما رہے تھے، اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ بخار میں ہلکی سی کراہ رہی تھی۔ علی رضا نے چند لمحے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر اپنا چوڑا ٹھنڈا ہاتھ نرمی سے یاسمین کے ماتھے پر رکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یاسمین کا ماتھا کسی تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ یاسمین، علی رضا نے دھیمی آواز میں اسے پکارا، مگر یاسمین نے صرف بے ہوشی کی حالت میں اپنا سر ایک طرف ڈھلکا دیا۔ عام حالات میں علی رضا فوراً ملازمہ کو آواز دیتا یا نرس کو بلوا لیتا، مگر اس رات نہ جانے کیوں اس نے کسی اور کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کچن کی طرف گیا، وہاں سے ایک پیالے میں برف کا ٹھنڈا پانی اور ایک نرم تولیہ لے کر واپس کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ بغیر کسی جھجک کے بستر کے پاس سائڈ ٹیبل پر جھک گیا۔ اس نے تولیہ پانی میں بھگویا، اسے نچوڑا اور نہایت احتیاط و نرمی سے یاسمین کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا۔ یاسمین نے بخار کی شدت میں ہلکی سی سسکی بھری اور بے اختیاری میں اپنا رخ موڑنا چاہا، لیکن علی رضا کے مضبوط مگر بے حد نرم ہاتھ نے اسے روکا۔ یاسمین، خاموش رہو، پٹی لگی رہنے دو۔ اس کی آواز میں ایک اندیکھی فکر اور التجا تھی۔ رات کا سفر آہستہ آہستہ کٹتا رہا۔ باہر ہوا کے تیز جھونکے کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، مگر کمرے کے اندر علی رضا 1 منٹ کے لیے بھی یاسمین کے سرہانے سے نہ ہٹا۔ وہ بغیر اونگھے مسلسل پٹیاں بدلتا رہا، درجہ حرارت چیک کرتا رہا اور درمیان میں ادویات کا خیال رکھتا رہا۔ جس انسان کی پوری زندگی میں وقت کی قیمت کا ایک ایک سیکنڈ حساب سے گزرتا تھا، اس نے اس رات اپنی پوری توجہ اپنی بیمار بیوی کے لیے وقف کی۔ آدھی رات کے وقت جب دیوار پر لگی گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا، یاسمین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ بخار کی شدت اب کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی، لیکن جسم میں شدید نقاہت تھی۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا پیالہ اور گیلا تولیہ رکھا تھا اور علی رضا بالکل اس کے قریب کرسی پر آگے کو جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، سفید قمیص کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے پروقار چہرے پر تھکاوٹ اور رت شگے کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا تولیہ تھا جس سے وہ یاسمین کی گردن پر جمے پسینے کو نہایت آہستگی سے صاف کر رہا تھا۔ یاسمین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہی علی رضا جس کے ناگواری سے گھورنے پر اس کا دل دہل جاتا تھا، اس وقت اس کے سرہانے بیٹھ کر رات بھر جاگ رہا تھا۔ آپ؟
یاسمین کی خشک زبان سے بمشکل ایک بے جان لفظ نکلا۔ علی رضا نے فوراً اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ اس نے دیکھا کہ یاسمین کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ہوش میں ہے۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے ہلکا سا سہارا دے کر پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ یاسمین نے چند گھونٹ پانی پی کر اپنا سر واپس تکیے پر ٹکایا۔ اس نے نکاہت بھری آواز میں علی رضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ علی رضا نے پانی کا گلاس واپس میز پر رکھا اور ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے یاسمین کی طرف دیکھا۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ کا روپ دے رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ بستر کے کنارے پر جمائے اور دھیمے انداز میں بولا، جس رات میں نے تم پر غصہ کیا تھا۔ علی رضا کی آواز میں ایک عجیب سا لوچ اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ غصہ تم پر نہیں تھا یاسمین، وہ اپنے دھوکے اور حالات پر تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ڈرایا۔ یاسمین ششدر رہ گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ علی رضا جیسا انا پرست، با اثر اور خوددار انسان اپنی ذات سے ہٹ کر اتنے سادہ اور سچے الفاظ میں معافی مانگے گا یا اپنے جذبات کا اعتراف کرے گا۔ علی رضا صاحب، یاسمین کا گلا رند کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ جس انداز میں ہماری شادی ہوئی اس نے تمہارے دل میں میرے لیے صرف خوف اور مجبوری کی دیواریں کھڑی کی تھیں۔ علی رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس میں پہلی بار بلا کی مٹھاس اور دلجوئی تھی۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں کسی ڈر یا احسان تلے زندگی گزارو۔ تم اس گھر کی ملکہ ہو اور میری عزت ہو۔ یاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ اس کا شوہر باہر کی دنیا کے لیے جتنا سخت اور بے رحم نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی باصول، درد مند اور ہمدرد انسان ہے۔ اس کے اور اپنے درمیان جو اونچی برفیلی دیوار اس نے کھڑی کی تھی، وہ دراصل اپنے ماضی کے دھوکے سے بچنے کی ایک کوشش تھی، اور آج اس نے خود اس دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا تھا۔ یاسمین کے دل سے خوف کا آخری احساس بھی مٹ گیا۔ اس کے دل کی بنجر زمین پر پہلی بار احترام، عقیدت اور ایک بے نام میٹھی محبت کی نرم کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ کو آہستہ سے لحاف سے باہر نکالا اور علی رضا کے ہاتھ کے قریب لے آئی۔ علی رضا نے چونک کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یاسمین کے چہرے پر ایک دلکش نکاہت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ علی رضا نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ہلکی سی مضبوط کی اور پرسکون لہجے میں بولا، اب بغیر کچھ سوچے خاموشی سے سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ یاسمین نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ ماہ بعد یاسمین اب اس گھر کے اور علی رضا کے دل کی بلا شرکت غیر مالکہ بن چکی تھی۔ علی رضا کے رویے اور بے پناہ توجہ نے اسے وہ تمام مان اور عزت دے دی تھی جس کی وہ بچپن سے پیاسی تھی۔ اب ان دونوں کی زندگی میں سکون تھا۔ وہ ایک ساتھ شام کی چائے پیتے، دن بھر کی باتیں شیئر کرتے اور ایک دوسرے کی موجودگی میں زندگی کی تمام تھکن بھول جاتے۔ ایک روشن اور خوشگوار اتوار کی دوپہر جب علی رضا اور یاسمین کشادہ لاؤنج میں بیٹھ کر آئندہ ہفتے کے خاندانی فنکشن پر گفتگو کر رہے تھے، اچانک مین گیٹ پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد ملازم نے آ کر تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ اطلاع دی، صاحب، باہر پھپھو بیگم اور ان کی بیٹی آئی ہیں، وہ آپ سے اور میڈم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ندا کا نام سنتے ہی یاسمین کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا نازک پیالہ ہلکا سا لرزا۔ ماضی کا ایک دھندلا سا سایہ اس کے ذہن میں لہرایا۔ علی رضا نے فوراً یاسمین کی اس گھبراہٹ کو محسوس کیا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور یاسمین کی کانپتی انگلیوں کو نرمی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یاسمین۔ علی رضا کی آواز میں وہی شفیق اور پراعتماد ٹھہراؤ تھا جو یاسمین کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اس گھر میں کسی سے ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد پھپھو اور ان کی بیٹی ندا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ندا کا حلیہ دیکھ کر یاسمین ششدر رہ گئی۔ وہ ندا جو کبھی اپنے حسن اور اعتماد پر غرور کرتی تھی، آج اس کے چہرے پر شدید تھکن، ندامت اور ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ کے اثرات واضح تھے۔ جس شخص کے ساتھ وہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی، اس نے چند ہی مہینوں میں اپنے اصلی رنگ دکھا کر اسے دھتکار دیا تھا، اور اب زندگی کی تلخ سچائیوں نے ندا کے تمام تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ندا کی نظریں جیسے ہی لاؤنج کی بے پناہ آسودگی اور پھر علی رضا کے ساتھ برابر میں بیٹھی یاسمین پر پڑی، اس کی آنکھوں میں حسد اور شدید پچھتاوے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ علی، ندا نے 2 قدم آگے بڑھ کر لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دو علی، میں راستہ بھٹک گئی تھی،
مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے۔ یاسمین نے خاموشی سے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں، لیکن علی رضا کے چہرے پر کسی قسم کی لچک یا جذباتی ابھار نہیں آیا۔ اس کی پروقار سیاہ آنکھوں میں صرف ایک سرد اور بے نیاز ٹھہراؤ تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو ندا؟ علی رضا نے انتہائی نپے تلے اور کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے گھر اور اپنی جگہ واپس لوٹنا چاہتی ہوں علی، ندا نے سسکتے ہوئے کہا اور یاسمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتی ہوں کہ شادی کے دن جو کچھ ہوا وہ صرف حالات کا ایک بوجھ تھا۔ یاسمین کو تو تم صرف اس وقت خاندان کی عزت بچانے کے لیے لائے تھے نا؟ یہ شادی تو ایک مجبوری کا رشتہ تھی، تم اس سے دل سے تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ علی، میں تمہاری اصل منگیتر تھی، مجھے ایک موقع اور دے دو، میں اپنی غلطی کی تلافی کروں گی۔ پھپھو نے بھی موقع غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر مدھم آواز میں بولی۔ ہاں علی بیٹا، میری بیٹی سے نادانی ہو گئی تھی، مگر اب یہ سچے دل سے نادم ہے۔ یاسمین تو ویسے بھی یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی، اسے تم نے اتنے بڑے گھر میں چھت اور عزت دے دی، اس کے لیے یہی بہت ہے۔ تم دونوں کا رشتہ تو بس حالات کا ایک سمجھوتا تھا، تم اب بھی میری بیٹی کو اپنا سکتے ہو۔ ندا اور پھپھو کی باتیں سن کر یاسمین کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ اپنا ہاتھ علی رضا کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن علی رضا نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کی گرفت میں بے پناہ تحفظ، مان اور ایک ایسا اختیار تھا جس نے یاسمین کی روح تک کو اطمینان بخش دیا۔ علی رضا نے یاسمین کا ہاتھ تھامے تھامے اسے اپنے اور زیادہ قریب کر لیا اور پھر اپنی باوقار شخصیت کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حق بدلا نہیں کرتے۔ علی رضا کی گرجدار بھاری اور آواز سے لاؤنج گونج اٹھا۔ ندا کی سسکیاں ایک دم تھم گئیں اور پھپھو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم نے جس حق کو ٹھکرا کر اس گھر سے قدم باہر نکالا تھا ندا، وہ حق اسی لمحے تمہاری ذات سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ علی رضا کی پرعزم نگاہیں ندا کے نادم چہرے پر جم گئیں، اور جہاں تک یاسمین کی بات ہے، اس نے اپنے برابر میں کھڑے یاسمین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ اپنے شوہر کا دیا ہوا بے پناہ مان تھا۔ تو یہ بات تم اور آنٹی اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کہ یاسمین میری کوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ ہی ہے۔ یاسمین میری پسند اور میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ ندا اور پھپھو علی رضا کے اس بے ساختہ اعتراف پر ششدر رہ گئیں، جیسے ان پر کوئی بم گرا ہو۔ اس دن اگر میں نے شادی کی تھی تو اپنے جذبات کی نہیں، بلکہ ایک با اخلاق اور عزت دار انسان کی قدر کی تھی۔ علی رضا نے قطعی لہجے میں بات جاری رکھی۔ یاسمین نے اس گھر کو واقعی ایک گھر بنایا ہے، مجھے سنبھالا ہے اور میری زندگی کو مکمل کیا ہے۔ اس گھر کا اور میرا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ میری بیوی یاسمین ہے۔ علی رضا کے اس فیصلہ کن اور سچے الفاظ نے تمام راستے اور تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ ندا نے جب دیکھا کہ علی رضا کے دل میں اس کے لیے اب نفرت بھی نہیں، صرف ایک قطعی اور سرد بے نیازی ہے، جو اس کی بچی کھچی انا بھی خاک میں مل گئی۔ اب آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں، علی رضا نے رخ موڑتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ پھپھو نے ندامت سے سر جھکایا اور اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کر عجلت کے عالم میں الٹے قدموں پیچھے ہٹیں۔ چند ہی لمحوں میں ان کے قدموں کی چاپ باہر کی طرف مدھم ہو گئی اور مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ جب وہ دونوں چلی گئیں اور لاؤنج میں ایک بار پھر وہی سحرانگیز سکوت طاری ہو گیا تو علی رضا نے ایک لمبی پرسکون سانس لی۔ اس نے یاسمین کا ہاتھ ویسے ہی اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا تھا، اور اب وہ آہستہ سے گھوم کر یاسمین کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ یاسمین اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب نہ تو ماضی کی بے بسی کا کوئی سایہ تھا، نہ یتیمی کا کوئی ملال، اور نہ ہی علی رضا کی ذات کا وہ ہولناک خوف۔ اس کی جگہ ایک بے حد خوبصورت، دلکش اور مطمئن مسکراہٹ نے لے لی تھی، اور اس کی آنکھوں میں علی رضا کے لیے محبت کے ستارے چمک رہے تھے۔ علی رضا نے اس کے پرسکون اور تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھا، اور اس کے اپنے لبوں پر بھی ایک دل نشین ہلکی سی شرارت آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ علی رضا نے ذرا سا آگے جھک کر دھیمی اور پیار بھری آواز میں پوچھا۔ یاسمین کی پلکیں حیا سے جھک گئیں، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا جو صرف علی رضا کا دل ہی سن سکتا تھا۔ پھر اس نے بغیر کسی جھجک کے پورے مان اور حق کے ساتھ اپنا سر علی رضا کے چوڑے شانے پر ٹکایا اور اس کے بازو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ علی رضا نے بھی اپنا دوسرا ہاتھ نرمی سے یاسمین کے سر پر رکھا اور اسے اپنے وجود کی پناہ میں سمیٹ لیا۔ یتیمی، بے کسی اور خوف کا طویل اور تاریک سفر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زندگی کے افق پر سچی محبت، باہمی احترام اور بے پناہ سکون سے بھری ایک نئی صبح کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک زبردستی کے نکاح سے محبت تک کے سفر کی داستان نہیں،
بلکہ اس حقیقت کا خوبصورت آئینہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے حالات، دولت یا ظاہری حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ یاسمین کا کردار اپنی خاموشی، صبر اور نرم مزاجی کے باعث دل کو چھوتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ظلم سہنے کے باوجود اپنے اندر کی شرافت اور انسانیت کو مرنے نہیں دیا۔ البتہ اس کی مسلسل خاموشی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ہر ناانصافی کو صرف صبر سمجھ کر برداشت کرتے رہنا درست نہیں، انسان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سیکھنا چاہیے۔ علی رضا ابتدا میں سخت، مغرور اور خوف پیدا کرنے والا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا زبردستی نکاح پر اصرار یقیناً قابل تنقید ہے، کیونکہ کسی انسان کی رضامندی کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔ لیکن اس کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ یاسمین کے ساتھ کیے گئے احترام کے وعدے کو نبھاتا ہے، اس کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور وقت کے ساتھ اپنے جذبات کو عمل سے ثابت کرتا ہے۔ اس کے برعکس پھپھو کا کردار سب سے زیادہ قابل تنقید ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بوجھ ایک بے قصور یتیم لڑکی پر ڈال دیا اور احسان کو محبت کے بجائے دباؤ کا ہتھیار بنا لیا، جبکہ ندا کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ وقتی خواہش کے لیے کیا گیا غلط فیصلہ انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں پچھتاوا بھی گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ کسی کمزور انسان کی مجبوری کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عزت صرف خاندان کی نہیں بلکہ ہر فرد کی ہوتی ہے، اور رشتے صرف نام یا معاشرتی دباؤ سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، ذمہ داری اور سچائی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت کی اصل خوبصورتی بھی تب پیدا ہوتی ہے جب خوف کی جگہ اطمینان، مجبوری کی جگہ اختیار اور خاموشی کی جگہ باہمی احترام لے لے، کیونکہ حقیقی محبت وہ نہیں جو کسی کو اپنا بنانے پر مجبور کرے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو اپنے ساتھ محفوظ، باعزت اور مکمل محسوس کروائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔